بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو MSI اسکول. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، آج ہمارا کلاس پنجم اسلامیات کا 7واں لیکچر ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت. یعنی کہ اسٹوڈینٹس، جمعۃ المبارک کی اور عیدین، عید کی جمع ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کا جمعے کا اور دونوں عیدوں کا تعارف اور اس کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، ہم اس بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم جمعۃ المبارک کے بارے میں پڑھیں گے. تو آئیے اسٹوڈنٹ ہم اپنے لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں. اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اجتماعی عبادت اسٹوڈنٹس وہ ہوتی ہے جو سب مل کر کرتے ہیں. اجتماع مطلب کہ تمام لوگوں کا اکٹھا ہو جانا. اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو. اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے. اسٹوڈنٹس، جو اجتماعی عبادت ہے، جو مل کر جل کر عبادت کرنے کی اسلام میں، اس کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان جو ان سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو جان سکیں، وہ آپس میں ایک اچھا تعلق رکھ سکیں اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کریں. اور اس میں بہت زیادہ جو مل کر جب انسان عبادت کرتا ہے تو بہت ساری انسان چیزیں ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ نماز جمعہ ہے. نماز جمعہ کا تعارف اور اہمیت. جمعے کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے. نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی. نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے. نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں. دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نیکی، بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے. خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے. خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، اس میں ہمیں نماز جمعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. جو شخص نماز جمعہ کو ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا. تو نماز جمعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں. اذان کے بعد ایک تو امام جو ہے وہ 2 خطبے پڑھتا ہے. تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے. دوسرا انسانی معاشرے کے بارے میں دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے. اور اسٹوڈنٹس، جو جمعے کی نماز ہوتی ہے یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے جو کہ ظہر کے وقت جمعے کے روز ظہر کے بعد ادا کی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ترجمہ: مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو. اسٹوڈنٹس، ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جمعے والے دن جب اذان ہو جائے، جب اذان مطلب کہ ایک کال کیا جاتا ہے آپ کو نماز کے لیے، تو جب آپ کو جمعے کی نماز کے لیے بلا لیا جائے تو قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ نماز کی طرف جانے کے لیے جلدی کرو اور تمام اپنے جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات جو زندگی کے انسان کو اسے ترک کر دینا چاہیے. نماز جمعہ کی اہمیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسٹوڈنٹس، اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ چھوڑنا کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی کہ اسے کسی اچھائی یا کسی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسے انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے گا، یعنی کہ انسان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا اگر وہ جمعے کی نماز کو مسلسل چھوڑتا رہے گا. ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی اہمیت یوں واضح کی کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے.
یعنی کہ اسٹوڈنٹس اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک تو حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن جو جمعے کی نماز جو لوگ چھوڑ دیں گے، مسلسل انسان اگر نماز چھوڑتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے اور انسان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے جمعے کی نماز کا کہ جب انسان جمعے کے روز نماز ادا کرتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہفتے بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ اس کو برتری حاصل ہے اور اسے دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ نماز جمعے کے آداب۔ نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے کیونکہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، نماز جمعہ کے آداب یہ ہے کہ ہمیں کس طرح کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ویسے بھی نیٹ کپڑے پہننے چاہیے لیکن جمعے کے روز بطور خاص غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں جانا چاہیے اور مسجد میں جلدی جانے کی یہ فضیلت ہے کہ انسان کو ایک اونٹ کی قربانی کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے اور مسجد میں جمعے کے دن جو ہے وہ امام جو ہے خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا اگلا ٹاپک ہے جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت۔ اسلام مل جل کر زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں، یعنی کہ خطبہ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں اکٹھے ہونے والے مسلمان خطیب کے وعظ کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کی بدولت مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، معاشرتی اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب جمعے کے دن تمام لوگ اکٹھے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت میں انسان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو وہ آپس میں محبت کرنا شروع ہوتا ہے ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں۔ اور اس کا نماز جمعہ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امام صاحب ہوتے ہیں جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے مسائل کو آشکار کرتے ہیں، انسانوں پر بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے، جس سے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا مسائل ہیں اور ہم نے اپنے معاشرے کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ آئیے ہمارا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس یہیں پہ سٹاپ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے لیکچر سے ریلیٹڈ مشق سوالات کو دیکھتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارے مشق کا پہلا سوال ہے، اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ تو آئیے اسٹوڈنٹس ہم اپنے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اسلام میں اسٹوڈنٹس ہمارے کوشچن نمبر 1 کے اجتماعی عبادت کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، اس سوال کا جواب یہاں سے فرسٹ پیراگراف سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہم اس کو مارک کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ہماری ایکسرسائز کا فرسٹ کوشچن ہے یہاں تک۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہم اپنا نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، نماز جمعہ کا تعارف لکھیں۔ نماز جمعہ کا تعارف لکھیں۔ آئیے اپنے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے سوال نمبر 2 نماز جمعہ کا تعارف کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہاں سے اس کو کٹ کر دیں، کوشچن بہت زیادہ لانگ ہو گیا ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارے دوسرے سوال کا جواب، نماز جمعہ کی نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یہاں سے لے کر 12 رکعت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہاں تک ہمارا کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے، اس کو مارک کر لیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اپنا نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، نماز جمعہ کے چند آداب تحریر کریں۔
نماز جمعہ کے چند آداب تحریر کریں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس ہم اپنے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نماز جمعہ کے آداب یہاں ہمارے تیسرے سوال کا جواب نماز جمعہ کے چند آداب یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے نہا کر صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارا یہ کوسچن یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس کا جواب اس کو مارک کر لیں، یہ ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 3 ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ سٹاپ ہوتا ہے۔ ہمارے مشقی سوالات 3 کوسچن ہمارے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تھے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ نے نماز جمعہ کے بارے میں یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ امید ہے آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔